پریکٹیکل سے دلوا رہا ہوں. قرآن پاک کے اعجاز کا ایک پہلو یہ ہے. قرآن پاک کے اعجاز کا ایک پہلو، بہت سے پہلو ہیں، ایک پہلو اور عرض کرنا چاہوں گا. یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ مغربی دنیا میں بہت سے لوگ قرآن پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ڈاکٹر یحییٰ برٹ، نو مسلم انگریز ہے، وہ خود قرآن پڑھ کے مسلمان ہوا ہے. اس نے اس موضوع پہ آکسفورڈ میں باقاعدہ پی ایچ ڈی کی ہے. برٹ کے نام سے آپ جائیں گے نا نیٹ پہ، برٹ، تو آپ کو وہ مل جائے گا. یہ ڈاکٹر یحییٰ برٹ نو مسلم انگریز ہے، اور برٹ انگریز فیملی، انگلش فیملی ہے، خاندان ہے جس طرح ہمارے یہاں راجپوت نہیں ہوتے، برٹ فیملی ہے. یحییٰ برٹ، اس کا باپ جان برٹ بی بی سی کا ڈائریکٹر جنرل رہا ہے، معروف خاندان ہے. مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد پھر میں تفصیلات میں میری ملاقات اس سے ہے. ایک دفعہ ہم نے لندن میں اس کو استقبالیہ دیا تھا، میں نے چیئر کیا تھا، صدارت کی تھی اس کی. خیر، اس نے اس موضوع پہ پی ایچ ڈی کیا، پی ایچ ڈی کی آکسفورڈ میں. یہ مغربی ملکوں کے دیکھیں پی ایچ ڈی کا مقالہ سالم جانتے ہیں، فوکس کرنا پڑتا ہے، کوئی جنرل تو نہیں ہوتا، وہ کسی ایک پہلو پہ ہوتا ہے. یورپ میں، امریکہ بھی نہیں، یورپ میں یورپین نسل کے لوگ پچھلے 10 سال میں کتنے مسلمان ہوئے ہیں، کیوں ہوئے ہیں؟ پچھلے 10 سال میں یورپ میں یورپین نسلوں کے لوگ کہ مسلمانوں کا تناسب کیا ہے اور سبب کیا ہے. اس نے تقریباً 13,000 افراد کو اسٹڈی کیا کہ جو اس اب سے 10 سال سے پہلے 10 سال میں، مقالے کی بھی 10 سال ہو گئے ہیں اس کو، یعنی اس سے پہلے 10 سال یورپ میں یورپین نسلوں کے لوگ جو مسلمان ہوئے 13,000 کے قریب اس نے اس کو ڈیٹا دیا ہے. اور اس نے وجہ کہ کیوں مسلمان ہوئے، تو 80% وہ ہیں جن کی رسائی کسی ذریعے سے قرآن تک ہو گئی ہے، قرآن اسٹڈی کیا ہے مسلمانوں، کسی ذریعے سے ہو گئی، قرآن پاک تک کسی طریقے سے رسائی ہو گئی ہے، اور قرآن پاک اسٹڈی کیا ہے انہوں نے، اور قرآن پاک نے اس کو کیا کر دیا ہے. ان میں سے میرے 13-14 نو مسلموں سے میں نے انٹرویو بھی کیا ہوا ہے، ان میں سے ایک کا تھوڑا سا ذکر کر دیتا ہوں. اس کا ایک خاتون ہے، امریکہ میں ہے، شکاگو میں، شکاگو یونیورسٹی کی شاہ ولی اللہ چیئر کی چیئرپرسن ہے، ڈاکٹر ایم کے ہرمنسن. ہرمنسن یہ بھی فیملی ہے، ماریا کے ہرمنسن خاتون ہے، مسلمان ہوئی. مسلمان ہونے کے بعد میں جملہ اگر عرض کر دوں، اگر محسوس نہ کریں تو، میں 20 نو مسلموں سے میں نے انٹرویو کیے ہیں، چھپے ہیں. ایک تاثر اپنا عرض کرتا ہوں، یہ جب مسلمان ہوتے ہیں نا تو ہو جاتے ہیں. 20 کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جب مسلمان ہوتے ہیں نا ہو جاتے ہیں. ہم ہیں اور نہیں ہو رہے، یہ ہم ہیں اور نہیں ہو رہا. اللہ خب ہمارے اوپر ہے. خیر، اس خاتون کی بات زندہ ہے، بھی موجود ہے. ابھی مسلمان ہوئی، مسلمانوں کو اس نے درس نظامی پڑھا ہے، پورا عالمہ ہے، فاضلہ ہے، حدیث پہ کام کیا. اس نے اپنی ریسرچ کا موضوع بنایا شاہ ولی اللہ کو. حجت اللہ البالغہ شاہ صاحب کی مشکل ترین کتاب مولانا جانتے ہیں، اسے انگلش اسٹینڈرڈ ترجمہ اس نے کیا، چھپا ہے، اور شاہ ولی اللہ پہ پی ایچ ڈی کی اس نے.
شاہ ولی اللہ پر پی ایچ ڈی کے دوران اس نے کی سین ڈیاگو یونیورسٹی کیلیفورنیا میں. ہمارے چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالنبی سواتی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے علوم کے اسکالر تھے، بہت سی کتابیں ان کی. اس دوران کہیں ہمارے چچا محترم کی کتابوں کے استفادے کا پی ایچ ڈی کے مقالے کی تیاری کے دوران ان کی کتابوں کی میسر آ گئیں، اس نے اسٹڈی کی. خیر ایک پاکستانی دوست تھے ہمارے پروفیسر محمد علوی ہیں، اللہ پاک سلامت رکھے، مسلکن یہ اہل حدیث ہیں، اس سے شادی کی، پاکستان آئے، میاں بیوی دونوں آئے. گجرانوالے تشریف لائیں، ڈاکٹر ایم کے ہم دونوں میاں بیوی آئے حضرت صوفی صاحب سے ملنے کے لیے. اس تناظر میں کہ مجھے پی ایچ ڈی کے مقالے کی تیاری میں حضرت صوفی صاحب کی کتابوں نے فائدہ دیا. میں صوفی صاحب کی کچھ اشکالات ہیں میرے، وہ دور کرنا چاہتی ہوں اور کچھ زیارت بھی کرنا چاہتی ہوں. حضرت لطیفے کی بات یہ ہوئی کہ وہ گجرانوالے جب آئے نا تو انہوں نے اپنا ایک ذریعہ اختیار کیا، حضرت صوفی صاحب سے کسی ذریعے سے کہلوایا کہ امریکن خاتون ہیں، پروفیسر ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں. صوفی صاحب نے کہا امریکن خاتون کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، میں نہیں ملتا. اب صوفی صاحب نے انکار کر دیا، میں نہیں ہے. وہ مزاج جانتے ہیں آپ صوفی صاحب؟ نہیں بھائی میں نہیں ملتا. اب وہ انکار کروا کے میرے پاس آ گئے. مجھے کہتے جی وہ، میں نے کہا یار انکار کروا کے اب میرے پاس آئے ہو، اب حضرت صوفی صاحب کے انکار کو اقرار میں بدلنا، میں جانتا ہوں میرا چاچا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنی دور سے آئے ہیں ہم، امریکہ سے آئے ہیں، ملنے کے لیے کوئی ڈسکشن کرنی ہے کوئی. اب خیر میں نے اپنا داؤ پیچ استعمال کیا، قائل کر دیا. خیر لمبی کہانی میں نہیں چھیڑتا. میں حضرت جو نصرت العلوم کی لائبریری میں 2-3 گھنٹے کی نشست ہوئی، صوفی صاحب تھے، میں تھا، ان کا خاوند تھے پروفیسر عبداللہ جمال مرحوم تھے. صوفی صاحب نے ایک سوال کیا، اس کا جواب ان 20 باتوں میں سے ایک عرض کر رہا ہوں. سوال بھی بڑا دلچسپ ہے، جواب بھی بڑا دلچسپ ہے. صوفی صاحب نے کہا بی بی پڑھی لکھی عورت ہو، ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی امریکہ کی، سین ڈیاگو کی، فلسفے کی ماسٹر تھی وہ، اور تمہیں کوئی معاشی مسئلہ بھی درپیش نہیں ہے، تمہیں کوئی الجھن بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں میں بھی اس وقت کوئی ایسی کشش کی بات نہیں ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ کے متاثر ہو اور مسلمان. یہ سوال، یہ بات تھی جو مجھے تو ابھی تک چبھی ہوئی ہے. ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی الجھن کا مسئلہ بھی نہیں، تمہیں کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، اور ہم مسلمانوں میں بھی کوئی اس وقت ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ہمارے درمیان میں آ کر رہے کسی محلے میں 2-4 مہینے اور کہ بڑے اچھے لوگ ہیں میں بھی مسلمان ہوتا ہوں. کوئی ہے بات ہی؟ تو کیسے مسلمان ہو گئے؟ یہ سوال تھا. تو ہم مسلمان ہوئی کیسے ہے؟ موجودہ حالات میں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی بات. اس نے کہا صوفی صاحب میں کسی کی دعوت پر مسلمان نہیں ہوئی، کسی کے کہنے پر نہیں ہوئی، کسی سے متاثر ہو کر نہیں، مجھے مسلمان کیا قرآن. پھر اس سے بھی داستان سے اس کا چھوٹا سا خلاصہ کرتا ہوں. کہتے میں نے ایم فل کیا تھا سین ڈیاگو یونیورسٹی میں، فلسفے کی ماسٹر. اب آپ پڑھے لکھے دوست سمجھتے ہیں کہ فلسفے کا ماسٹر امریکہ کو کیا بلا ہوگی وہ فلسفے کی ماسٹر. میں اب ادھر ادھر ان کا مزاج ہے، میں ادھر ادھر گھومتی پھرتی تھی، کچھ یونیورسٹی میں کورس کر، اس میں کر، کوئی کورس کر رہی تھی 2-3 مہینے کا میڈرڈ یونیورسٹی میں اسپین میں. ایک دن ہاسٹل میں ریڈیو لگا رہی ہوں اور وہاں سے ایک جگہ سے بڑی مانوس سی آواز آ رہی ہے. آواز بڑی کشش والی تھی، پتہ نہیں تھا کیا ہے. جب میں لگاتی میرے دل میں کھچاؤ محسوس ہوتا تھا، مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے اس چیز کی تلاش تھی جو آج مل رہی ہے، لیکن ہے کیا مجھے نہیں پتا. دل سے براہ راست جڑ گئی وہ آواز، سنتی رہی.
2 دن 3 دن پھر میں نے پوچھا بھائی یہ ہے کیا چیز؟ روزانہ میرا صبح اٹھ کو جس کو سننے کو جی چاہتا ہے اور سنتی رہتی ہوں اور کشش محسوس ہوتی ہے، لیکن کون سی زبان ہے، کون سی کیا ہے کیا چیز؟ وہ پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں کی ہولی بک ہے اور مراکو ریڈیو ہے۔ مراکش اور اسپین آمنے سامنے ہے، المال میں سمندر کی پٹی ہے 18-20 کی، تو مراکو ریڈیو کی آواز آ رہی ہے اور یہ مسلمانوں کی ہولی بک ہے قرآن پاک۔ میں نے روزانہ سننا شروع کیا، 1 مہینہ تقریباً 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ سنتی رہتی۔ ایک دن میں نے محسوس کیا کہ اسٹڈی بھی کرنا چاہیے نا، خالی سننے کا کیا فائدہ۔ میں نے انگلش ترجمہ اس کا تلاش کیا، مجھے مل گیا، وہ بختال کا ترجمہ معروف ترجمہ ہے، کچھ صفحے پڑھے، پھر دل نے کہا نہیں اللہ اکبر کبیرہ، یار کیسے میں یہ جب ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں۔ کہتی میں نے کچھ تھوڑا سا مہینہ 1.5 مہینہ دیکھا، انگلش ٹرانسلیشن دیکھی، میں نے کہا نہیں ماریا، اس وقت اس کا نام ماریا تھا، ماریا کے ہرمنسن، ماریا نہیں، یہ سیکنڈری سورس کیا ہوتا ہے؟ اگر اسٹڈی کرنا ہے تو اوریجنل سورس سے کرو، عربی سیکھو پہلے، ابھی مسلمان نہیں ہوئی، کیونکہ سیکنڈری ترجمہ تو سیکنڈری سورس ہے، ثانوی ماخذ ہے، براہ راست اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ براہ راست اسٹڈی انگلش میں تو نہیں ہوگا، براہ راست اسٹڈی کس میں ہوگا؟ عربی۔ ہم نے ابھی تک ضرورت محسوس نہیں کی، اس نے اسلام کو کرنے سے پہلے محسوس کر لیا، اوریجنل اسٹڈی کرنی ہے، اوریجنل سورسز سے۔ کہتے ہیں میں نے عربی زبان کا کورس قاہرہ جا کے کیا، 6 مہینے کا کورس کیا، 25 سال کا کیا، پھر میں نے قرآن پاک کو براہ راست اسٹڈی کیا، قرآن پاک نے مجھے مسلمان کیا۔ یہ میں نے ایک واقعہ عرض کیا ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ اور عرض کر کے اس پہلو پھر اگلی پہلو پر بات کروں گا۔ ایک یوسف انجینئر، ایک یوسف ہے نا، وہ کیا نام ہے، معروف ہے، وہ برطانیہ کا نام مسلم، اس سے بھی میری ملاقات ہے۔ ایک یہ یوسف اور ہے، انجینئر یوسف، برمنگھم کا ہے، مسلمان ہوں۔ کیوں؟ کہتا ہے میں نیشنلسٹ انگریزوں میں تھا، نیشنلسٹ انگریز جنہوں نے دیکھے ہیں ان کو پتہ ہے، جس طرح مسلمانوں سے اور رنگدار لوگوں سے نفرت کرنے والے، خاص علامتیں ہوتی ہیں، آوازیں کستے ہیں، میں ان میں تھا، مسلمانوں کی آوازیں کستا رہتا تھا، یہ کرتا رہتا تھا، یہ پاکے پاک، ہمیں وہاں پاکے کہا جاتا تھا، میں نے خود آوازیں مجھ پر بھی کسے گئے ہیں، پاکے پاکے پاکے، یہ نفرت کیا۔ خیر کہتا میں ان انگریزوں میں سے۔ ایک دن میں نے ایک دکان پہ ایک چھوٹی سی کتاب دیکھی، ڈیکوریشن پیس کے طور پہ مجھے اچھی لگی، کہ ٹیبل پہ ڈیکوریشن پیس کے طور پہ یہ خوبصورت سی کتاب ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے، میں نے تو ڈیکوریشن پیس دیکھا کہ یہ ٹیبل پہ ڈیکوریشن پیس کے طور پہ اچھی لگے گی، میں نے وہ خرید لی، لا کے رکھ دی۔ میرے کسی دوست سے 2-4 دن بعد رکھا، کہ یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار ایسے ڈیکوریشن، میں نے کہا ڈیکوریشن پیس نہیں ہے، مسلمانوں کی ہولی بک کا قرآن رکھا ہوا تھا، یہ کیا لا کر رکھ دیا تم نے؟ یہ اس کی یادداشت سے چھپی ہوئی ہے، میں نے خود ترجمہ کر کے چھاپی ہے، میرا خود انٹرویو کر کے چھاپی ہے۔ کہتے ایک دفعہ تو میرا جی چاہا کہ اٹھاؤں، جی چاہا کہ اس کو اٹھاؤں اور ڈسٹ بن میں پھینک دوں، پھر دل نے کہا چھوڑو یار، تمہیں کیا کہتی ہے، بڑی ڈیکوریشن ہے تو اچھی، چھوڑ۔ اب اگلی بات جملہ میرا ہے، روزانہ نظر پڑتی ہے، قرآن پاک پر روزانہ نظر پڑے اور قرآن پاک کام نہیں کرے گا، قرآن پاک کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کر دیا۔ کہتے کچھ عرصے کے بعد خیال ہے یار اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر، میں نے ترجمہ تلاش کیا، 1.5 پارہ پڑھا ہوگا، میں 7 والی بستر پہ گیا، جن کو گالیاں دیا کرتا تھا یار مجھ سے کلمہ پڑھاؤ،
یہ قرآن نے مسلمان کیا، یہ قرآن پاک نے، یہ ان سینکڑوں باتوں میں سے دو باتیں میں یہ ہیں کہ قرآن پاک کا یہ اعجاز آج بھی باقی قائم ہے، اور یہ جدید ترین ریسرچ آکسفورڈ کی سال میں 13,000 کے قریب یورپین مسلمان ہوئے، اور ان میں سے 80% کے مسلمان ہونے کی وجہ کیا تھی؟ قرآن پاک، کسی ذریعے سے قرآن پاک تک رسائی ہو گئی۔ اور ایک اور پہلو کا ساتھ ذکر کر لوں، گاڑی بھی دیکھ رہا ہوں یار، آج کل دنیا کا بڑا اہم ترین مسئلہ معیشت ہے، اکانومی، عدم توازن۔ دنیا میں معیشت کا عدم توازن آج کا کرنٹ ایشو ہے اور جدید ترین موضوع ہے، اور سب سے پریشان کن موضوع ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 10-12 سال پہلے مغربی دنیا میں ایک طوفان اٹھا تھا اور بینک کرپٹ ہو رہے تھے اور کمپنیاں بیٹھ گئی تھیں، اور ایک یلغار مچی تھی، والجن اسٹریٹ میں مظاہرے ہو رہے تھے اور سینکڑوں کمپنیاں بیٹھ گئیں اور 20 بینک کنگال ہو گئے، اور ایک طوفان بپا تھا۔ اس زمانے میں کیتھولک عیسائیوں کے پاپائی روم تھے پوپ بینیڈکٹ، اب پوپ فرانسس ہے اس وقت جو کیتھولک مسیحیوں کے عالمی سربراہ ہیں، بڑی شخصیت ہے پوپ فرانسس۔ اس وقت پوپ بینیڈکٹ بڑے آدمی تھے، انہوں نے اس تناظر میں جو بینک کرپٹ ہو رہے ہیں، کمپنیاں بیٹھ رہی ہیں، اتھل پتھل مچی ہوئی ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور معیشت کا مسئلہ دنیا کے لیے پریشان کن مسئلہ ہو کہ بیلنس کیسے ہوگا، اس نے کمپنی قائم کی نا، یہ کمیٹی قائم کی پاپائی روم نے، پوپ بینیڈکٹ نے، موجودہ نہیں پچھلے، اور اٹالین ماہرین تھے، عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، کمیٹی بنائی اس کے کہ موجودہ بحران میں ویٹیکن سٹی کو، یعنی ان کے مذہبی مرکز کو کیا موقف اختیار کرنا چاہیے، ہمیں کوئی رائے دینی، کیا کر رہا ہے، کیا رائے ویٹیکن سٹی کو اس معاشی بحران میں کیا رائے دینی چاہیے، اس کے لیے کمیٹی بنائی۔ کمیٹی نے رپورٹ دی، وہ رپورٹ چھپی، ان کے نیٹ پچھا رہا۔ میں نے یہ رپورٹ کا خلاصہ پڑھا ہے، نئی دہلی سے ایک سہروزہ اخبار نے کرتا ہے دعوت، اس سے اس کا خلاصہ چھپا، میرے پاس موجود ہے، میں نے چھاپا بھی ہے اس کا خلاصہ۔ انہوں نے کہا دنیا کو موجودہ معاشی عدم توازن، ان بیلنس سسٹم سے نجات دلانے کا اور کوئی راستہ نہیں اس کے سوا کہ معیشت کے وہ اصول اختیار کیے جائیں جو قرآن نے بیان کیے۔ سبحان اللہ۔ معیشت کے وہ اصول بیان کیا جائیں جو کس نے بیان کیے ہیں؟ قرآن نے۔ موجود ہے ریکارڈ میں۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز بھی آج بھی قائم ہے، زندہ۔ ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں، قرآن پاک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا تو لوگوں کو، مخالفین کو اور وجہ سمجھ کہتے جادو ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں، حضور کے بارے میں کہا ساحر، قرآن پاک کے بارے میں کہا یہ کیا ہے، کلام نہیں، یہ کیا ہے، جادو کرتا ہے۔ قرآن پاک نہیں، یہ جادو نہیں ہے، اور حضور بھی جادوگر نہیں ہے۔ قرآن پاک جادو تو نہیں ہے، لیکن محاورے کی زبان میں عرض کرتا ہوں، آج کے دور میں بھی قرآن پاک کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ قرآن جادو نہیں ہے، میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے، لیکن قرآن کا جادو آج بھی دنیا کے سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اور اگر میرے معیشت سے دلچسپی رکھنے والے دوست بیٹھے ہوں، اس رپورٹ کے بعد سے پورے مغرب کا رخ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ خالی رپورٹ نہیں ہے، آج غیر سودی بینکاری، اسلامی غیر اسلامی باس کی بات ہے۔ قرآن کے معاشی اصول کے مراد غیر سودی بینکاری ہے، سود سے جان چھڑانا ہے۔ آج غیر سودی بینکاری پر سب سے زیادہ کام یورپ پہ ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے۔ 20 بینک غیر سودی بینکاری پہ قائم ہیں، اس رپورٹ کی بنیاد پر
کہ ہمیں ان راستے پہ جانا جو قرآن نے بیان کیا. نازلت ہے قرآن کا. میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں. اس رپورٹ سے پہلے مغربی دنیا میں یعنی ہمارے ہاں یار مولوی پاگل ہو گئے, سود کے بغیر بھی نظام چلتا ہے, سود کے بغیر بھی سسٹم چلتا ہے, پاگل ہو گئے مولوی, بیوقوف ہیں. لیکن اس رپورٹ کے بعد بتدریج دیکھ رہا ہوں میں اس وقت 20 غیر سودی بینک مغرب میں قائم ہیں. اور آئی ایم ایف کو جانتے ہیں نا, ہماری تو رگے جان ان کی مٹھی میں ہے. ہمارے تو واشی خدا ہیں وہ. آئی ایم ایف کی رپورٹ یہ ہے پچھلے 2 سال پہلے کی, اس کی آئی ایم ایف کی رپورٹ بتا رہا ہوں. کہتی ہے کہ غیر سودی بینکاری جو ہے نا, اس میں گارنٹیز کی رسک کم ہے, منافع زیادہ ہے. کہتا ہے مغرب غیر سودی بینکاری کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ خدا کا حکم ہے, ان کو خدا کے حکم سے کیا غرض. رسک کم ہے, منافع زیادہ ہے. یہ تازہ صورتحال یہ. خیر قرآن پاک کے اعجاز کا ایک پہلو میں عرض کیا ہے. اب پاپا روم کی قائم کردہ کمیٹی کے حوالے سے جو ریکارڈ پر ہے, ایک پہلو اور عرض کر دیتا ہوں, ایک پہلو اور عرض کر دیتا ہوں. وہ بھی زندہ ہے یار. شہزادہ چارلس کو جانتے ہیں آپ؟ نام سنا ہوا؟ کہاں کا ہے وہ؟ محترمہ کی فائل گم ہو گئی, ایسے بیٹھا ہوا بیچارہ, والا اس کے مقدمے میں بادشاہت نہیں ہے. اب بنا بھی تو اس کا بیٹا پرنس ولیم بنے گا, ہیری بنے گا. یہ ولی عہد ہے برطانیہ کا, ملکہ الزبیتھ کا بیٹا ہے, اس کا ولی عہد ہے. لیکن اب اس کی اس عمر کے اس مرحلے میں ہے کہ اگر ملکہ لڑک بھی گئی نا تو یہ نہیں بنتا, اس کا بیٹا ہی بنے گا. یہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن دنیا کے بڑے دانشوروں میں اس کے آکسفورڈ میں 8 لیکچر, بڑے معروف لیکچر ہیں جسے آکسفورڈ میں کھڑے ہو کر دیے ہیں. اس میں سے ایک کا ترجمہ میں نے بھی چھاپا ہے شریعہ میں. اس کا ایک حصہ سنا دوں. شہزادہ چارلس دنیا کے بڑے دانشوروں میں, بین الاقوامی کانفرنس میں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے وہ. واقعتاً دانشور ہے, اس میں کوئی شک نہیں, ابھی دانش آدمی. اس کا ایک لیکچر ہمارے پرچے میں بھی چھپا تھا, ترجمہ کروایا تھا میں نے, جو اس نے اپنے دانشوروں سے سنیے ذرا, وہ اس کا لہجہ دیکھیے. کہتا ہے میں آکسفورڈ میں کھڑا ہے اور اپنے دانشوروں کہہ رہا کہ یار میرا تقاضا ہے آپ سے, اور ایک تجویز ہے. تقاضا یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا جو موجودہ نظام ہے نا, یہ ناکام ہو گیا, آلٹرنیٹو تلاش کرو. دانشوری تلاش کریں گے نا, اس کا متبادل کیا ہوگا؟ یہ اگر نظام اب آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے, یعنی اس کے پھر یہ تو مصنوعی بے ساکھیوں کے سہارے قائم. میں اس موضوع پر نہیں جاتا. اس وقت سارا مغربی اور عالمی سسٹم جنگوں کے سہارے کھڑا ہے, لوٹ مار کرتے ہیں, ڈاکے ڈالتے ہیں, کبھی مشرق وسطیٰ میں, کبھی جنوبی ڈاکے ڈالتے ہیں, مال لوٹ کے لے جاتے ہیں. اس کے سارے سسٹم کھڑا ہے. آج یہ جنگیں ختم ہو جائیں, ان کا پورا معاشی نظام زمین میں بیٹھ جائے, پیشاب کے جھاگ کی طرح بیٹھ جائے. لوٹ مار پہ سارا نظام چل رہا ہے. خیر اس نے کہا کہ یہ نظام فیل ہو رہا ہے, متبادل تلاش کرو. یہ میرا تقاضا ہے دانشوروں سے. چارلس کہہ رہا ہے. تجویز میری یہ ہے, آپ کو بھی سن کے حیرت ہوگی. اس نے کہا آلٹرنیٹو کے طور پہ اسلام کو اسٹڈی کرو. ماضی کے حوالے سے نہیں, مستقبل کی ضرورت کے حوالے سے. موجودہ نظام کے متبادل کے طور پر کس کو اسٹڈی کرو؟ یہ تو میرا تقاضا ہے, تجویز ہے. لیکن میری تجویز یہ ہے, اپنے دانشوروں سے کہہ رہا ہے کہ اسلام کو اسٹڈی کرتے ہوئے 3 باتیں بھول جاؤ. اسلام اسٹڈی کرنا نا بطور سسٹم آف لائف, بطور مذہب کے نہیں. اسلام کو اسٹڈی کرو, بطور سسٹم آف لائف اسٹڈی کرو,
بطور آلٹرنیٹیو کے اسٹڈی کرو، متبادل نظام کے طور پر اسٹڈی کرو. 3 باتیں بھول جاؤ. ایک بات یہ کہ ہمارے بڑے ہمیں اسلام کے بارے میں کیا کہتے آ رہے ہیں، بھول جاؤ. ہمارے بڑے ہمیں اسلام کے بارے میں کیا کہتے آ رہے ہیں، بھول جاؤ. اس وقت مسلمان کیا نظر آ رہے ہیں، بھول جاؤ. ہماری تاریخ اسلام کے بارے میں کیا کہتی ہے، بھول جاؤ. اسلام کو اوریجنل سورسز سے اسٹڈی کرو، بطور نظام کے اسٹڈی کرو. لیکن یہ تو میں نے ذکر کیا چارلس کا تعارف کرانے کے لیے، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں سنیے. دنیا کے کرنٹ ایشوز میں اس وقت یہ پولیوشن کا مسئلہ ہے، ماحولیات کا. ہمارے بھی سموگ شموگ یہ سب بڑا مسئلہ بڑا ہوا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. ہمارے سائنسدان، ماحولیات کے ماہرین ہمیں ڈرا رہے ہیں، صحیح ڈرا رہے ہیں کہ آنے والے 10 سال کے بعد شاید پانی پینے کا پانی کا گلاس نہیں ملے گا آپ کو. یہ بھی تلاش کرنا پڑے گا. پانی ہوگا، پینے کا نہیں ہوگا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ماحولیات پولیوشن نے صورت حال کی بگاڑ دیا. زمین مٹی کا بیڑا غرق کر دیا، فضا کا بیڑا غرق کر دیا، پانی کا بیڑا غرق کر دیا. ہماری اس ماحولیات کے اس کے اسباب الگ ہیں. یہ ایک اس پہ کانفرنس ہوئی نیو یارک، کچھ 4-5 سال پہلے کی بات ہے. اچھا میری بیماری یہ ہے، میں اس قسم کی چیزیں تلاش کرتا ہوں. میں نے اس کی رپورٹ بھی چھاپی ہے. وہ پولیوشن پہ کانفرنس ہوئی، 3 دن کی کانفرنس تھی. شہزادہ چارلس کی تقریر اس میں کیا ہے، اس کا خلاصہ بھی 2 جملوں میں. کہا دیکھو یار بات سنو، پولیوشن ہماری اپنی پیدا کرتا ہے. ماحولیات کی یہ خرابی ہماری اپنی پیدا کرتا ہے. اس وقت پانی جو خراب ہو رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں کہ ہم ہی کر رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے؟ ہماری مٹی میں کیمیا کے تابکاری یا اس کے اثرات بڑھ رہے ہیں، فرشتے پھیلا رہے ہیں. پانی میں گندگی بڑھ رہی ہے، فرشتے تو پیشاب نہیں کرتے. پانی کی آلودگی دیکھ لیں، مٹی کی آلودگی دیکھ لیں، فضا کی کون کر رہا ہے؟ اور یہاں تک کہ سائنسدان تو پریشان ہو گئے ہیں. میں ایک اور رہ جو بات کیا تھا سائنسدان میں کہ تو لیکچر دیا میں نے کہا یار ہمارے سائنسدان پریشان ہو گئے ہیں. اب جا کے کبھی مٹی خود چیک کرتے ہیں، کبھی چاند کو، کبھی کسی کو کہ یہاں سے بیڑا غرق ہوا تو متبادل محلہ کون سا ہوگا، جانا کہاں ہے؟ زندگی کے آثار کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ چاند میں. وہاں تو نظر نہیں آیا، مریخ چلے گئے ہیں. اب پتہ نہیں کہاں کا جائے کہ ہم زندگی کے یہ پتہ ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. متبادل کون سے محلے میں جا کے رہنا ہے، متبادل محلے تلاش کر رہے ہیں. وہاں میں سوچا یار یہ اس کا بیڑا، اس کی ہماری مٹی پلید ہوئی ہے، کی کس نے ہے؟ ہم نے کی ہے. یہ پولیوشن کے جتنے اسباب ہیں، سب کے سب اسباب ہمارے پیدا کر رہے ہیں، ہم نے پھیلائے ہیں. خیر اس کی بات، شہزادہ چارلس کی بات یہ ہے کہ اگر دنیا کو پولیوشن کے حوالے سے کسی بڑی تباہی سے بچانا چاہتے ہو، ریکارڈ الفاظ ہیں، اگر دنیا کو پولیوشن کے حوالے سے، ماحولیات کے حوالے سے کسی بڑی تباہی سے بچانا چاہتے ہو تو زندگی کے، معاشرت کے وہ اصول اختیار کرنے ہوں گے جو قرآن نے بیان کیے. سبحان اللہ. قرآن پاک تو آج بھی کھڑا ہے، تو آج بھی اسٹینڈ کیے ہوئے. ہم کچھ کریں نہ کریں، اس لیے قرآن پاک نے، اللہ پاک نے قرآن ہمارے والے نہیں کیا. ہمارے والے کرتا پتہ نہیں ہم کیا کرتے. میں نے کہا میں خود ہی محافظ ہوں. پہلی کتابوں کی بات تھی جو فرمایا میں نے کتابیں اتاری، بمستحفظ من کتاب اللہ، پڑھو بھی، عمل بھی کرو، حفاظت بھی کرو. ہماری بھائی نہیں، حفاظت میں خود کروں گا، پڑھو تم. یہ بھی بڑا فلسفہ ہے. ہمارے حوالے ہوتا تو پتہ نہیں ہم کیا کرتے، کیا کچھ کرتے ہم. میں نے کہا یہ چھوڑو، حفاظت میں خود کر لوں گا، تم اتنی مہربانی کرو، پڑھو اور عمل کرو. تو حضرت مولانا کا حکم تھا
قرآن پاک کے اعجاز اور قرآن پاک کی عظمت کے چند پہلو عصر حاضر کے تناظر میں نے عرض کیے ہیں. آخری بات اس کا میں الحمدللہ تاریخ کا طالب علم بھی ہوں، سماجیات کا بھی ہوں. یوں آنکھوں کے سامنے مجھے دکھائی دے رہا آنے والا دور قرآن کا ہے. بالکل ایسے جیسے اس بلب کو دیکھو. ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن قرآن ہوگا. قرآن تو ہمیشہ رہے گا. آنے والا دور قرآن پاک کا ہے. بالکل اس درجے کا میرا ایمان ہے جس درجے کہ کل صبح سورج شروع ہوگا. اور عقیدت تو ہے ہی، بعض عقیدت نہیں. اپنے مطالعے کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پر، اسٹڈی کی بنیاد پر صرف ایک سوال ہے، آنے والے دور تو قرآن کا، اس میں تو کوئی کسی درجے میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. کوئی یہ جتنے لگے ہوئے لگے رہیں، امریکہ، روس، چین جو مرضی کریں، آنے والا دور قرآن پاک ہے. 30 سال بعد یا 50 سال بعد اگر کوئی زندہ رہا تو میری اس فقیر کی بات یاد رکھیں. 30 40 50 سال، اس سے زیادہ نہیں. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے اس میں میرا اور آپ کا حصہ کیا ہوگا. بس یہی میرا آخری سوال ہے. دعوت سمجھ لیں، سوال سمجھ لیں، جو مرضی کہہ لیں. یہ تو طے شدہ بات ہے کہ آنے والا دور قرآن کا دور ہے. سوال یہ کہ میرا کوئی حصہ ہوگا. ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، اور اگر کسی درجے میں کوئی حصہ میرا بن سکتا ہے تو بنانا چاہیے یا نہیں بنانا چاہیے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ولیکن ہماری حاضری قبول فرما. مولانا حافظ اسحاق صاحب کی اس بہن کو قبول فرما. یہ مولانا کا حکم تھا، میں تو پتہ نہیں کیا سوچ کے آیا تھا، کیا باتیں کرنی تھی. مولانا نے پٹری بدل دی. تمہارا اللہ پاک نے خیر عطا فرمائے. کچھ باتیں دل کی جلن کی باتیں ہو گئیں، اللہ پاک قبول فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ رب العزت اپنے دین کی خدمت کے کسی شعبے میں کچھ کام لے لیں ہم سے، تاکہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے، دنیا کی بہتری کا باعث ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کے لیے بطور خاص دعا کریں. ولیکن مظلوم پہ رحم فرما، ان مجبوروں پہ رحم فرما، ان بے بسوں پہ رحم فرما، ان بے کسوں پہ رحم فرما. مولا کریم ہمیں ان کا ساتھی بنا دے. مولا کریم چھوٹی سی درخواست ہے، یا اللہ ہمارے مسلمان حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت نصیب فرما، تھوڑی سی غیرت نصیب فرما دے. ہم اپنے بھائیوں کی حفاظت کر سکیں، ساتھ دے سکیں، اسلام کی خدمت کر سکیں، اپنی آزادی اور اپنے تشخص کو قائم رکھ سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک.